سید محمد اشرف کا مضمون، کیا قافلہ جاتا ہے۔ ہم لوگ گھبرائے ہوئے سے تھے، سامنے لوہے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ علی گڑھ میں وہ طالب علمی کا زمانہ تھا۔ ہم 4 افراد تھے، شارق ادیب، طارق چھتاری، غیاث الرحمن اور میں۔ گرمیوں کی سپہر ڈھل رہی تھی اور ہم ان سے وقت لے کر وقت پہ پہنچے تھے۔ وہ پروفیسر ساجدہ زیدی کے یہاں مقیم تھیں۔ ہم چاروں ان سے ملنے کے اشتیاق میں سرشار تھے۔ ملازم نے اطلاع دی کہ گھر پر کوئی نہیں ہے، اچانک کہیں جانا پڑا۔ آپ لوگوں کے لیے کہا ہے کہ انتظار کریں۔ ہم وہیں لان میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے۔ ہمارا رخ مین گیٹ کی طرف تھا۔ گزرنے والی ہر سواری پر گمان ہوتا کہ وہی لوگ ہوں گے۔ اس زمانے میں علی گڑھ میں موٹر گاڑیاں بہت کم تھیں۔ سواری کے نام پر رکشے ہی ہوا کرتے تھے۔ کبھی داہنی طرف سے رکشے کا اگلا پہیہ نمودار ہوتا اور گیٹ میں مڑے بغیر سیدھا نکلتا چلا جاتا، کبھی بائیں طرف سے ایسا ہی ہوتا۔ اچانک دودھ پور کی طرف سے آنے والے رکشے کا پہیہ گیٹ میں داخل ہوا۔ پروفیسر ساجدہ زیدی کے ساتھ ایک بے حد حسین و جمیل خاتون ساڑی کو اچھی طرح لپیٹے ہوئے نیچے اتریں۔ بھائی معاف کیجیے گا، آپ کو وقت دے کر انتظار کرایا۔ دراصل شمی کپور کی وہ فلم لگی ہوئی تھی جس میں اس خاکسار نے ڈائیلاگ لکھے تھے، ابھی تک دیکھی نہیں تھی۔ سب کا بے حد اصرار ہوا کہ آج تصویر محل میں جا کر فلم ملاحظہ کی جائے، وہیں سے سیدھے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے مکالمے سخت مایوس کن تھے۔ چائے اور بسکٹوں سے تواضع ہوئی۔ چلیے جناب، اپنی اپنی کہانیاں سنائیے۔ ہم لوگ گئے ہی اس ارادے سے تھے، فوراً شروع ہو گئے۔ میں نے غالباً چکر اور غیاث الرحمن نے آنچل کہانی سنائی۔ خوش ہوئیں، کہنے لگیں پڑھا کیجیے، ہر طرح کی چیزیں پڑھا کیجیے، لکھنے سے زیادہ پڑھنا ضروری ہے۔ شارق ادیب نے اپنے مطالعے کے ثبوت میں ان کے ناولوں کا ذکر چھیڑا، لیکن وہ خوبصورتی سے ٹال گئیں۔ یہ میری ان سے دوسری ملاقات تھی جس میں ان کا چہرہ پہلی بار دیکھا۔ پہلی ملاقات بمبئی میں ہوئی تھی۔ اس وقت میں ماریرا شریف میں ہی پڑھتا تھا۔ بمبئی گھومنے گیا تھا۔ اپنے تایازاد بھائی سے ضد کی کہ عصمت چغتائی اور قرۃ العین اور بیدی سے ملوا دیجیے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک دن میں تینوں سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ قرۃ العین حیدر اور عصمت چغتائی شہر کی ایک سمت میں ہے اور راجندر سنگھ بیدی بالکل دوسری طرف۔ ہم لوگ پہلے عصمت آپا سے ملے۔ اس وقت بہت کم عمر تھا، اس بات کو تقریباً 35 برس ہو گئے۔ وہ چرچ گیٹ کے آس پاس رہتی تھیں، یا شاید ہمیں ان کے گھر پہنچنے کے لیے چرچ گیٹ اسٹیشن تک آنا پڑا تھا۔ عصمت آپا بہت کریت کر ہم دونوں کے لکھنے لکھانے کے بارے میں معلوم کرتی رہیں۔ پھر ان کی ایئر ہوسٹس بیٹی بھی آ گئیں۔ عصمت آپا نے باداموں سے لبالب بھری پلیٹ ہمارے سامنے رکھ دی۔ دیر تک ہم دونوں بھائی ان سے باتیں کرتے رہے۔ وہ باتیں ادب سے متعلق کم اور ماریرا شریف سے متعلق زیادہ تھیں۔ کیونکہ میرے بھائی کے چہرے پر داڑھی تھی، اس لیے اس دن عصمت آپا نے آزادی نسواں سے متعلق بھی بہت سی باتیں کی۔ خوب اصرار کر کے بہت سے بادام کھلائے اور بڑی بڑی پیالیوں میں چائے پلوائی۔ ان کی بیٹی بھی ہم لوگوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس ملاقات کے کئی برسوں بعد عصمت آپا سے اگلی ملاقات علی گڑھ میں ہوئی، جہاں وہ جمیلہ آپا کے گھر مقیم تھیں اور جہاں وہ جاڑوں کی دھوپ میں آنگن میں پلنگ پر بیٹھ کر گھنٹوں مونگ پھلی کھاتی تھیں اور جمیلہ آپا اور اپنے ہم عمروں کے ساتھ تاش کھیلتی تھیں۔ میرے زمانہ طالب علمی میں ان کا علی گڑھ آنا تواتر کے ساتھ ہوتا تھا۔ علی گڑھ آنے کے بعد وہ جمیلہ آپا کے ذریعے ہاسٹل میں اپنے آنے کی اطلاع کرا دیتی تھیں۔ پھر ان کے آنے کے سلسلے میں مختلف انجمنوں کے تحت نشستیں ہوتی تھیں۔ عبداللہ گرلز کالج کی استانیاں بھی انہیں بہت شوق سے مدعو کرتی تھیں۔ ایک دن فرمایا، کل ماریرا جانے کا ارادہ ہے، چلو گے؟ میں نے کہا، دوپہر تک کلاسیں ہیں، دوپہر کے بعد چلیے۔ دوسرے دن جمیلہ آپا کے گھر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ اکیلے ہی ماریرا چلی گئی ہیں۔ مجھے بہت تشویش ہوئی۔ فوراً بس میں بیٹھ کر موہن پورہ اور موہن پورہ سے رکشہ کر کے ماریرا پہنچا۔ وہ شیخ وسیم احمد کے یہاں مقیم تھیں جن کی بیوی سے ان کی قرابت تھی۔ وہاں پہنچا تو امی اہلیہ شیخ وسیم احمد نے بتایا، بھیا آئی تو ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جنگل باغوں کی سیر کو نکل گئی، اور وہ بھی اکیلی، ذرا دیکھ کے تو آؤ۔ بازار میں آ کر معلوم ہوا کہ ایک گوری چٹی بھاری بھرکم خاتون سفید ساڑی پہنے شاہ باغ کی طرف گئی ہیں۔ میں ان کی تلاش میں حیران پریشان شاہ باغ کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ قصبے سے 2 میل دور سرائے احمد خان نام کے گاؤں کے پاس کرگھے والے ایک شخص سے باتیں کر رہی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے جس میں کوئی وزنی چیز ہے۔ مجھے آتا دیکھ کر انہوں نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا
اور اس کپڑے والے سے مول تول جاری رکھا۔ انہوں نے موٹے سوت کے کپڑے کا پورا تھان اپنے حساب خوب چکا کر خریدا، جسے لاد کر ایک رکشے میں لایا گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس نے اپنا تھان مارکیٹ بھاؤ پر ہی بیچا ہے، کوئی خاص رعایت نہیں کی ہے۔ میں نے کچھ بولنا چاہا تو بولی، میں جانتی ہوں اور اس سے کم بھاؤ پر خریدنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اب اسے بمبئی لے جا کر اپنی پسند سے ڈائی کراؤں گی اور کھڑکیوں دروازے کے پردے بنواؤں گی۔ بہت عمدہ چیز مل گئی۔ اور اس تھیلے میں کیا ہے؟ میری متجسسانہ نظروں نے اس وزنی تھیلے کو تولا۔ اس میں نہایت عمدہ امرود ہیں جو صرف 5 روپے میں مل گئے۔ بمبئی میں اسے جام کہتے ہیں اور وہاں 1 کلو جام 10 روپے کا ملتا ہے۔ ان کی جائے قیام پہنچے تو بیگم وسیم احمد نے ان کی خریداری دیکھ کر سر پیٹ لیا۔ عصمت آپا، یہ بورے جیسا کپڑا آدھے داموں میں دلواتی، اور امرود ہم لوگ خرید کر کیوں کھائیں؟ ہمارے باغ بھرے پڑے ہیں۔ عصمت آپا ان سے کچھ نہیں بولی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے مخاطب کر کے آہستہ سے بولی، بمبئی کے مقابلے میں دونوں چیزیں بہت سستی مل گئیں، اور پھر جنگل دیہات جا کر خریداری کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ میں نے کہا، کل دوپہر کا کھانا ہمارے گھر ہے، چنے یا مکہ کے بھنے دانے خریدنے کل کسی دیہات کی طرف مت نکل جائیے گا۔ ہنسنے لگیں، پھر بولیں، اپنی امی سے کہنا کہ روایتی چیزیں نہ پکائیں، قصباتی اور دیہاتی چیزیں کھاؤں گی۔ گھر آ کر میں نے والدہ سے ذکر کیا تو بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے عصمت آپا کو خوب پڑھ رکھا تھا۔ ہماری امی اور بڑی اماں میں سر جوڑ کر بیٹھک ہوئی کہ کل کھانے میں کیا ہونا چاہیے۔ دوسرے دن وہ 11 بجے کے قریب خانقاہ پہنچیں، اور جب گھر میں داخل ہوئیں تو ان کا ڈیل ڈال، ہیئر سٹائل اور بے پردگی دیکھ کر ہمارے گھر کی پرانی خادمائیں کونوں میں گھس گئیں۔ تخت پر دسترخوان لگا، ارد کی دال، مونگ کی بریاں، اروی کے پتوں کی سبزی، لوکی پڑا گوشت اور زیرے کے بگھار کے چاول دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ آخر میں جب رساول رکھا گیا تب تو بے حد خوش ہوئیں۔ وہیں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ کھانا کھانے کے بعد عصمت آپا نے جیسے ہی سگریٹ نکال کر سلگائی، کام والیاں اوئی کہہ کر اچھل کر بھاگیں، اور بڑی اماں مرحومہ نے دوپٹے کے پلو سے چہرہ چھپا کر عصمت آپا سے پردہ کر لیا۔ عصمت آپا کا ذکر آ گیا تو بات آگے پہنچ گئی۔ عینی آپا سے پہلی ملاقات کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ان سے ملنے سے پہلے دل ڈرا ڈرا سا تھا۔ لوگوں نے بتا رکھا تھا کہ عینی آپا بہت نستعلیق ہیں اور بات بات میں انگریزی بولتی ہیں، بہت آسانی سے کسی سے ملتی نہیں ہیں۔ پیڈر روڈ یا والڈن روڈ کی کسی بلڈنگ میں ان کے مکان کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے مجھ پر منوروپ طاری ہو چکا تھا۔ دروازہ ان کی ایک مہمان خاتون نے کھولا۔ عینی آپا نے ہم دونوں کو اندر بلوا لیا۔ چائے اور ہلکا ناشتہ آیا۔ وہ بھائی صاحب سے تصوف کے موضوع پر باتیں کرتی رہیں، بیچ بیچ میں مجھ سے بھی کچھ پوچھ لیتی تھیں۔ میں سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ پھر ہم لوگ اجازت لے کر اٹھ لیے۔ اس بار وہ دروازے تک چھوڑنے آئیں۔ میں نے چلتے چلتے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن راستے بھر یہ سوچ سوچ کر کڑھتا رہا کہ بلا وجہ اتنا ڈر لگ رہا تھا۔ وہ فرفر انگریزی بول رہی تھیں اور نہ ہی کوئی ناقابل فہم بات کر رہی تھیں۔ پہلی ملاقات میں ان کا چہرہ نہ دیکھ پانے کا افسوس بہت دن تک رہا۔ دوسری ملاقات کے بعد ان سے 3 دہوں تک ملاقات رہی۔ علی گڑھ میں پہلے ان کا قیام پروفیسر ساجدہ زیدی کے گھر ہوتا تھا، پھر وہ مہمان بن کر پروفیسر ثریا حسین سابق صدر شعبہ اردو کے گھر جمال پور کے علاقے میں قیام کرنے لگی۔ جس زمانے میں وہ یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر کے عہدے پر آئیں، تب یونیورسٹی نے ان کے قیام کے دوران گیسٹ ہاؤس کی پیشکش کی، جسے غالباً انہوں نے نامنظور کر دیا۔ بمبئی کی سکونت کو خیرباد کہہ کر جب انہوں نے دلی بسائی تو میری ان کی ملاقاتیں ذاکر باغ کے ٹاور والے مکان میں ہوتی تھیں۔ پھر اس جگہ کو چھوڑ کر وہ نوئیڈا کے جل وایو وہار میں آن بسیں۔ یہی زمانہ تھا جب انہوں نے گردش رنگ چمن لکھنا شروع کیا تھا۔ ایک دن ان کا خط ملا، جناب سید محمد اشرف صاحب، سلام علیکم۔ تفصیل یہ تھی کہ انہیں اپنے ناول میں ولیم گارڈنر نام کے ایک انگریز اور اس کے خاندان کا تفصیلی ذکر کرنا تھا، اور ان کے علم میں لایا گیا تھا کہ یہ انگریز بہادر ایک مغل شہزادی کے شوہر تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی ماریرا کے مشہور بزرگ سید شاہ آل رسول احمدی قدس سرہ سے رشتہ عقیدت رکھتے تھے۔ عینی آپا کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ یہ انگریز خاندان بہت پابندی سے عزاداری کی رسم ادا کرتا تھا، اور ان کے پوتے پر پوتے ماریرا شریف کے نواح میں کہیں رہتے ہیں۔ وہ موجودہ خاندان کی تفصیل اور ان کے موجودہ رسومات کے بارے میں معتبر معلومات حاصل کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے معلوم کیا تو علم ہوا کہ سن 1850 کے قریب ولیم گارڈنر اپنی مغل بیگم اور لاؤ لشکر کے ساتھ خانقاہ کے گوشہ نشینوں کے پاس آتے تھے۔
وہ اس وقت انگریزی حکومت میں کسی اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ میں نے دفتر سے کچھ روز کی چھٹی لی اور ماریرا کے نواح میں اس گاؤں تک پہنچنے کی تیاری کی۔ اس علاقے کے نائب تحصیلدار کی جیپ میں بیٹھ کر کھیتوں ہوتے ہوئے منوٹا نام کے گاؤں میں پہنچے۔ گارڈنر خاندان کے سب سے بزرگ انسان سے ملے، جن کی بیٹیاں دلی کے مشن اسپتالوں میں نرس کی خدمت انجام دیتی تھیں۔ ان یوریشین یا اینگلو انڈین بزرگ نے اپنے خاندان کے ہندوستان میں آنے کے بعد سے اس وقت تک کے سماجی حالات سنائے، جنہیں میں قلم بند کرتا گیا۔ انہوں نے تانبے کی ایک پلیٹ بھی دکھائی جس پر ان کا شجرہ لکھا ہوا تھا۔ گھر کا وہ حصہ بھی دکھایا جہاں وہ عزاداری کرتے تھے۔ وہاں محراب پر ایک سفید چادر پردے کے طور پر پڑی تھی۔ حویلی کی حالت خستہ ہو چکی تھی، دیواروں پر ہاتھ بھر اونچی گھاس اگی ہوئی تھی، پھر بھی وہ مرغا کھلانے پر اصرار کر رہے تھے، لیکن ہم لوگ کوئی معقول بہانہ کر کے ان سے رخصت ہو لیے۔ گھر آئے اور اپنے بزرگوں سے گارڈنر خاندان کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کیں۔ پھر برادر محترم ڈاکٹر سید محمد امین کے ساتھ بیٹھ کر نوٹس تیار کیے گئے اور منسلکات کے طور پر تانبے کی پلیٹ بھی عینی آپا کو بذریعہ پارسل ارسال کر دی گئی۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ آپ لوگوں نے تو پوری ریسرچ کر ڈالی اور مقالہ بھی لکھ کر بھیج دیا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم دونوں مطمئن ہو گئے کہ ایک کام ختم ہو گیا، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہفتے بعد عینی آپا کا خط چلا آ رہا ہے۔ ہمارے نوٹس میں جو باتیں انہیں ناقابل اعتبار محسوس ہوتی وہ ان پر استفسار کرتی۔ ہم اپنے گھر کے پرانے روز نامچوں سے دیکھ کر تصدیق کرتے اور اپنی دانست میں ان کو تشفی بخش جواب لکھ دیتے۔ یہ سلسلہ کئی مہینے تک چلتا رہا۔ ایک واقعے کو پڑھ کر اور میری زبان سن کر وہ دیر تک کھوئی سی رہتی تھیں۔ وہ واقعہ یوں ہے، مغل شہزادی جب گارڈنر صاحب کے ساتھ آتی تو ان کے ساتھ بہت سے اہلکار ہوتے تھے۔ مغل شہزادی اپنے ساتھ باز کی نسل کا ایک پرندہ ضرور لاتی تھیں، جس کی آنکھوں پر نقاب چڑھا ہوتا تھا اور وہ پرندہ شہزادی کی کلائی پر بیٹھا رہتا تھا۔ میاں بیوی حضرت سید شاہ آل رسول احمدی قدس سرہ کو پاپا کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ ایک بار شہزادی جب صدر دروازے سے اندرونی دروازے کی طرف بڑھیں تو سر ڈھکنے کے سلسلے میں ان کا اپنا ہاتھ گلے میں پڑی موٹے سچے موتیوں کی مالا پر پڑ گیا۔ مالا کا دھاگا ٹوٹا تو سارے موتی گر کر زمین پر بکھر گئے۔ شہزادی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ خانقاہ کی ایک خادمہ کی نظر پڑی تو اس نے تمام موتی احتیاط سے چنے اور مٹھی میں بھر کر شہزادی کو دے آئی۔ شہزادی اس دیانت پر مسرور ہوئیں اور فرمایا کہ یہ موتی تم لوگ تقسیم کر لو۔ خادمہ نے کہا کہ ہم سب کے پاس ہیروں جڑا بہت قیمتی تاج ہے، ہم ان موتیوں کا کیا کریں گے؟ شہزادی نے پوچھا، تاج کہاں ہے؟ ہمیں دکھاؤ۔ خادمہ نے عبادت و ریاضت میں مصروف دور بیٹھے سید شاہ آل رسول احمدی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جنہیں آپ پاپا کہتی ہیں وہی تو ہم سب بستی والوں کے تاج ہیں۔ راتوں کو اٹھ کر جب وہ روتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے سچے موتی جھڑتے ہیں۔ شہزادی نے جب یہ سنا تو سر جھکا کر بیٹھ گئی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ شہزادی کی آنکھوں سے بھی سچے موتی ٹوٹ کر دامن میں جذب ہو رہے ہیں۔ ایک دن ان کا خط آیا کہ گارڈنر صاحب کے پوتے نے آپ کو یہ بتایا کہ ان کا خاندان اس علاقے میں اکبر بادشاہ کے زمانے میں آیا تھا۔ یہ بات تاریخی اعتبار سے نادرست ہے۔ میرے جواب دینے سے پہلے ان کا اگلا خط آ گیا کہ گارڈنر صاحب کے پوتے غلط نہیں کہتے، دراصل ان کا خاندان اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں آیا تھا، نہ کہ جلال الدین اکبر کے وقت میں۔ پھر اس سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر ان کا خط آیا کہ آپ نے میرے ناول کے مواد کی تحقیق میں اتنی محنت کی، یا عاجز بندی اس کا کوئی صلہ نہیں دے سکتی۔ البتہ آپ اپنے آپ کو میرے ناول گردش رنگ چمن میں مہمان اداکار کے روپ میں ملاحظہ کریں۔ انہوں نے یہی کیا بھی۔ علی گڑھ میں تعلیم کے آخری برس میرا انتخاب سول سروس میں ہو گیا۔ اسی زمانے میں عینی آپا کی وزٹنگ پروفیسرشپ کا اختتام ہوا۔ شہریار صاحب نے میری عزت افزائی کی ایک صورت یہ نکالی کہ عینی آپا اور مجھے ایک ہی تقریب میں الوداعیہ دیا گیا۔ انہوں نے اپنی تحریر پڑھی، قید خانے میں تلاطم ہے کہ ہند آتی ہے، اور میں نے اپنی کہانی منظر پڑھی۔ جلسے سے نکلتے وقت بولیں، منظر میں انتظار حسین کی جھلک کہیں کہیں نظر آتی ہے۔ وہ شروع جوانی کی آشفتہ مزاجی اور سرکشی کا دور تھا۔ میں نے پوچھا، اس کہانی میں تصوف، خانقاہ، گوشہ نشینی اور سلوک کا ذکر ہے، اس لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا، ہاں، اس وجہ سے بھی۔ میں نے کہا کہ خانقاہ، سلوک، گوشہ نشینی اور تصوف کے دیگر معاملات کو میں نے انتظار صاحب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے۔ اثر ہوگا تو میری کہانیوں کا ان پر ہوگا۔ میری اس دیہاتی منطق اور سرکشی پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پھر فرمایا، کچھ الفاظ انتظار حسین جیسے ہیں، ان پر غور کیجیے گا۔ رات کو ہاسٹل میں کہانی کا مسودہ ایک بار پھر دیکھا۔
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً 10 مقامات پر میں نے الفاظ تبدیل کیے۔ عصمت آپا نے ترقی پسندی کے پرشور زمانے میں عینی آپا پر ایک مضمون لکھا، نام تھا پوم پوم ڈارلنگ۔ عصمت آپا نے دل کھول کر جو لکھنا چاہا لکھ دیا تھا۔ زیادہ تر بجلی عینی آپا کے ہائی سوسائٹی سے تعلق اور طرز تحریر پر گری تھی۔ جب عصمت آپا کا انتقال ہوا تو عینی آپا نے عصمت آپا پر ایک بہت اچھا مضمون لکھا۔ اس زمانے میں کچھ لوگ اس بات سے ناراض تھے کہ عصمت آپا نے اپنی آخری رسوم بجلی کے شوق کے ذریعے خاکستر ہونے کے طریقے پر کیوں کرائیں۔ عینی آپا نے اس مضمون میں عصمت آپا کی زبان کی خلاقی کا سیر حاصل ذکر کیا اور یہ بھی لکھا کہ عصمت آپا قبر کے عذاب اور اس سے متعلق روایت سے بہت ڈرتی تھیں، اس لیے انہوں نے اپنی اول منزل کے لیے یہ راستہ چنا۔ سواد تحریر سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ عینی آپا دراصل عصمت آپا کی سادہ لوحی اور بھولے پن کے تناظر میں عصمت آپا کی وصیت کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ عینی آپا چاہتی تو جو چاہے لکھ سکتی تھیں، لیکن عصمت آپا پر لکھتے وقت انہوں نے انسانی ہمدردی اور درد مندی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ علی گڑھ میں امی اور عینی آپا میں خوب ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ امی کو اساتذہ، خصوصاً لکھنؤ کے اساتذہ کے بہت سے اشعار یاد ہیں۔ عینی آپا کے ذہن کو بھی وہی شعر بہت بھاتے تھے جن میں قفس، صیاد، گلستاں، خزاں، رنج و غم، محرومی وغیرہ کا زیادہ ذکر ہو۔ ان کی کتابوں میں ایسے اشعار کثرت سے ملتے ہیں۔ وہ امی سے دیر تک شعر سنتی رہتی تھیں۔ ایک پروفیسر ثریا حسین کے گھر امی سے شعر سن کر عینی آپا بولیں، دیکھیے ہم ادیب ودیب تو ہیں لیکن ہمیں شعر ویر زیادہ یاد نہیں رہتے۔ امی بولی، عینی آپا ہم ادیب ودیب تو ہیں نہیں لیکن ہمیں شعر ویر خوب یاد ہیں۔ برابر کے ان جملوں پر وہ دیر تک ہنستی رہیں، بلکہ عینی آپا کی زبان میں برابر کے ان جملوں پر وہ دیر تک ہنسا کی۔ اس لطیفے سے قطع نظر جب ناگزیر ہو جاتا تھا تو عینی آپا اردو اشعار کو اپنی نثر میں ایسے کھپا دیتی تھیں کہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ اشعار خاص اس موقع کے لیے کہے گئے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹی اور قید خانے میں تلاطم اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ ایک دن میں نوئیڈا والے مکان میں پہنچا تو بہت سی کتابیں بکھیرے بیٹھی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی بولیں، کتابیں ترتیب سے رکھوانے کے لیے نکالیں تو ان میں کچھ سرکاری کاغذات جیسی چیزیں نکل آئیں، ذرا دیکھیے اور بتائیے کہ یہ کیا ہیں۔ یہ کہہ کر ایک کتاب سے کچھ بھاری بھرکم کاغذات نکال کر دکھائے۔ انہیں اچھی طرح دیکھنے کے بعد میں نے انہیں بتایا، عینی آپا یہ سپلا کمپنی کے شیئر ہیں جو اب بہت قیمتی ہیں، لگ بھگ 2.5 لاکھ روپے کے۔ کہنے لگیں، او ہو، ایک زمانے میں یہ غائب ہو گئے تھے، پھر میں بھول بھال گئی۔ آخری بار میں نے ان کا چہرہ انڈیا انٹرنیشنل سینٹر کے کاؤنسل روم میں دیکھا جہاں وہ پروفیسر گوپی چند نارنگ کی کتابوں کے اجرا کے جلسے میں تشریف لائی تھیں۔ میں انہیں ویل چیئر پر بیٹھا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے سب سے پیچھے کی نشست پر بیٹھ گیا۔ جب ان کے بولنے کا موقع آیا اور ویل چیئر کے سہارے انہیں اسٹیج کی طرف لایا جانے لگا تو میں خاموشی سے جلسے سے باہر نکل آیا۔ تاریخ اور سماج سے متعلق ان کی یادداشت بہت وسیع اور گہری تھی۔ ان کی تحریروں میں جو حوالے ملتے ہیں وہ ہزاروں سال کی تاریخ اور ما قبل تاریخ کے ادوار سے رشتہ رکھتے ہیں۔ مشرق کی دانشورانہ روایت کے اکتساب میں ان کا جو مقام ہے وہ اردو کے کسی ادیب و شاعر کو حاصل نہیں ہوا، عزیز احمد کو بھی نہیں۔ عینی آپا کا روحانی وجدان سینکڑوں برس قدیم ثقافت کا دفاع کرتا ہے۔ ان کے فکشن میں جس ثقافت کا ذکر اور اس پر اصرار ملتا ہے وہ پوری تاریخ سے کشیدہ شدہ مکمل ثقافت ہے۔ ہم انہیں صرف ہندوستانیت میں محصور نہیں کر سکتے۔ وہ اس کرۂ ارض کی مکمل تاریخ و ثقافت کی نمائندہ تھیں، مکمل انسانی تاریخ کا ادراک، ادب میں نت نئی تکنیکوں کا استعمال، گہری انسانی ہمدردی اور دنیا بھر کی عورتوں کی بے بسی کو کمال فن کے ساتھ پیش کرنے کی ادبی قوت انہیں بلا شبہ عالمی ادب میں ایسا مقام دیتی ہے جس کے لیے انہیں کسی بکر پرائز یا نوبل پرائز کی ضرورت نہیں تھی۔ عینی آپا کی تحریروں میں عورت کے اندر کی طاقت، بے بسی اور صبر و ضبط کو اتنی قوت، شدت اور تسلسل کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جن ادیبوں اور شاعروں نے عورت کے باطن کی اس قوت کا مشاہدہ اور مظاہرہ اس پیمانے پر کیا ہے ان میں عینی آپا کا قد سب سے زیادہ دراز ہے۔ ایک فرد کی حیثیت سے اپنی دنیا سے ان کا گہرا اور بامانی تعلق تھا اور اس تعلق کے نتیجے میں ان کی جو انفرادیت متشکل ہوئی تھی اسے وہ بہت عزیز رکھتی تھیں۔ اجتماعی تنظیم سازی کے اس پورے دور میں انہوں نے اپنی انفرادیت اور فرد کے وقار کو بالا رکھا۔ اردو میں جاری و ساری تحریکوں اور رجحانات اور ان سے وابستہ تنظیموں سے ان کا رشتہ بس صاحب سلامت تک تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس رویے سے انہیں بہت نقصان پہنچا۔ میں سمجھتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ عینی آپا کا زندگی گزارنے کا جو قرینہ تھا وہ تنظیموں کے نفع و زیاں سے بہت بلند تھا۔
انہوں نے اپنی انفرادیت کو آخر تک جس طرح محفوظ رکھا وہ قدرت الہی کا ایک ایسا کرشمہ تھا جس کا فیض تمام ادیبوں کے لیے عرضہ نہیں ہوا۔ بہت کم ادیب ہیں جنہیں یہ بادشاہی خزانہ نصیب ہوا۔ کسی کام سے بمبئی گیا ہوا تھا، وہیں مجھے برادر عزیز سید محمد افضل رجسٹرار جامعہ ملیہ اسلامیہ کا فون ملا۔ بتایا کہ عینی آپا کا غالباً آخری وقت ہے۔ شعبہ اردو کے پروفیسر وحاج الدین علوی نے مطلع کیا ہے، کیا آپ کل تک نہیں پہنچ پائیں گے؟ میں نے بمبئی سے واپس ہو کر اپنے آفس جا کر جامعہ میں فون کیا۔ افضل کے رفیق کار نے بتایا کہ عینی آپا رخصت ہو چکی ہیں، تدفین بعد عصر ہے۔ جو پہلی ملاقات میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکا وہ آخری ملاقات میں چہرہ کیسے دیکھ سکے گا؟ جو زندگی میں انہیں ویل چیئر پر دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا وہ ان کی میت کیسے دیکھ سکے گا؟ عصر کے بعد جامعہ کے قبرستان کی جمنا کی طرف والی دیوار کے دروازے سے اکیلا داخل ہوا۔ انتظار کرتا رہا، غور سے دیکھا کہ اب تدفین ہو چکی ہے۔ تب اس بزم خاموشہ میں داخل ہوا۔ شمس الحق عثمانی ننگے پاؤں کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، ابھی تلقین و فاتحہ نہیں ہوا ہے، سرہانے کی طرف جا کر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع آپ پڑھ دیں، آخری میں پڑھ دوں گا۔ تعمیل کی۔ تدفین میں ادیبوں، شاعروں اور دانشوروں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ سب کے جانے کا انتظار کرتا رہا۔ قبرستان سے نکل کر آخری شخص خالد جاوید کو رخصت کر کے پھر قبرستان میں داخل ہوا۔ اتنی دیر میں منکر نکیر واپس جا چکے ہوں گے، یہ سوچ کر قبر کے مواجہ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ تازہ قبر کی مٹی پر پانی چھڑک دیا گیا تھا اور سوندھی سوندھی مہک اٹھ رہی تھی جو موت کی بو سے بالکل مختلف تھی۔ میں نے انہیں آواز دی، عینی آپا، ادھر تو کارے جہاں بہت دراز تھا، ادھر کے جہاں کا کیا عالم ہے؟ آواز آئی، بھائی ادھر کا جہاں تو ہم مختصر کرائے، اب ادھر کے جہان کی درازی کے بارے میں سوچنا ہے۔ اور ایک ضروری بات یہ کہ ابھی 2 حضرات ہم سے مکالمہ کر کے گئے ہیں، اس دفعہ ہمارے مکالمے قطعاً مایوس کن نہیں تھے۔ دعائیں ختم کر کے جب میں وہاں سے چلا تو جمنا کی طرف والا دروازہ بہت دور محسوس ہوا۔ اندھیرا گھر آیا تھا اور راستہ اوبڑ کھابڑ تھا، بیچ بیچ میں قبریں بھی تھیں جن کا ادب کرنا ضروری تھا۔ آدھا راستہ طے کر کے جب میں گورکنوں کے گھروں والے حصے کے قریب پہنچا تو دھول بھری پگڈنڈی پر مجھے بے شمار انسان نظر آئے۔ میں نے دور سے ہی اندازہ کیا کہ ان میں عورتیں زیادہ تھیں۔ اب اتنا اندھیرا ہو چکا تھا کہ صرف قریب، بہت قریب کے شخص کو ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ میں نے دیکھا وہ سب کے سب میرے پیچھے اس مقام کی طرف اشارہ کر رہے تھے جہاں سے میں آ رہا تھا۔ میں نے ذرا نزدیک آنے پر دیکھا کہ ان میں سے کسی کا لباس ایک دوسرے سے مماثل نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ ان کے لباس مروجہ فیشن سے پہلے والے زمانے کے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ تو آ رہے تھے لیکن کوئی آپس میں بات نہیں کر رہا تھا۔ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا کہ جیسے کسی کے ہاتھ میں تشت ہے، کسی کے ہاتھ میں تھالی ہے۔ میں انہیں راستہ دینے کے لیے ایک طرف ہو گیا، وہ میرے پاس سے گزرنے لگے۔ میں جن جن کو دیکھ سکا ان کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہوں۔ ان میں سے ایک صاحب سندل کی چوکی ہاتھوں میں اٹھائے، سفید براق کپڑے پہنے، کھچڑی بالوں کی لٹیں کندھے پر چھٹکائے افق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے پیچھے ایک سادہ نقوش اور چپٹی ناک والی فلپینو لڑکی نظر آئی جو منہ ہی منہ میں کوئی دعا پڑھ رہی تھی۔ ایک باریش نیلی آنکھوں والے بزرگ نے اپنے پٹکے کی گرہ باندھی اور کھولی، پھر باندھی اور کھولی اور دہرایا، میں شر کو باندھتا ہوں اور خیر کو کھولتا ہوں، میں جہالت کو باندھتا ہوں اور خوف الہی کو کھولتا ہوں، طمع کو باندھتا ہوں اور فیاضی کو کھولتا ہوں، میں عجز و انکساری کی دراتی سے پرہیزگاری کی فصل کاٹتا ہوں، میں خود آگہی میں بوڑھا ہوتا ہوں اور صبر کے تنور میں اپنی روٹی پکاتا ہوں۔ برابر سے ایک ادھیڑ عمر عورت بغل میں جانماز اور ہاتھ میں لوٹا لیے گزری۔ نبی عیسیٰ کی امت والی ایک عورت سر سے پاؤں تک سفید لبادہ اوڑھے تھی، اس کا چہرہ تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کی ایک چھوٹی سی سلیب تھی۔ اس کے ٹھیک پیچھے ایک مرد سر سے پاؤں تک لباس میں ملفوف، سر پر ہیٹ لگائے، آنکھوں پر کالا چشمہ پہنے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت غالباً سگریٹ بجھا دی تھی۔ بجھی ہوئی سگریٹ اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ پھر ایک بے حد دبلا پتلا بوڑھا، گھسے اور جگہ جگہ سے چمکتے ہوئے سیاہ کوٹ پتلون میں ملبوس، سیاہ گول ٹوپی اوڑھے، پتلی کمانی والی چھوٹے چھوٹے شیشوں کی اینک لگائے، ہاتھ میں چھڑی لیے قبروں سے بچتا ہوا چلتا نظر آیا۔ اس کے پیچھے ایک مدقوق سی دبلی پتلی عورت تھی جس کے ہاتھ میں چکن کے کام کا اڈا تھا اور وہ کلمے کی انگلی سے چکن کے کام کی پتیوں کو گنتی ہوئی چل رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک لمبا تڑنگا یوروپین لڑکا کینوس کا تھیلا کندھے پر لٹکائے گزر رہا تھا جس کے پاؤں میں خاک آلود پشاوری چپل تھے۔ پھر ایک پارسی نقش و نگار کی خوبصورت لڑکی نظر آئی۔
میں نے غور سے دیکھا اور دہل گیا۔ اس کی آنکھوں کے حلقوں میں آنکھیں نہیں تھیں اور وہ اندازے سے چل رہی تھی۔ اس کے پیچھے سرمئی سوٹ میں ملبوس ایک وجیح گیہواں رنگت، سفید مونچھوں، پرسکون چہرے اور مضبوط ڈیل ڈال والا 55 سالہ شخص چل رہا تھا، جس کے داہنے پاؤں میں ہلکا سا لنگ تھا، لیکن وہ لنگ اس کی چال کے وقار میں حائل نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہرے رنگ کے سلیکس اور سفید سویٹر پہنے ایک برطانوی نقش و نگار کی شاندار عورت چل رہی تھی۔ دونوں مغموم اور خاموش تھے۔ ان سے ذرا فاصلے پر ایک بوڑھا کمر جھکا آدمی چلا آ رہا تھا، جس کی گردن پر ایک لمبے چہرے والی بونی سی لڑکی بیٹھی تھی، جو دھیمے دھیمے سروں میں گا رہی تھی، رنگے گلو بوئے گل ہوتے ہیں ہوا دونوں۔ وہ برابر اس مصرے کو دہرائے جا رہی تھی، کبھی کبھی ایک ہاتھ کان پر بھی رکھ لیتی تھی۔ اب سامنے سے جو لڑکی گزر رہی تھی اسے دیکھ کر مجھے ہول آ گیا۔ وہ سرتاپا جلی ہوئی تھی، غالباً آنکھیں سلامت تھیں کہ وہ راستہ ٹٹولے بغیر بہت وقار کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک بہت سانولی رنگت اور مضبوط کاٹھی کی 38-40 سالہ عورت چلی آ رہی تھی، جس کے چہرے سے شفقت پھوٹ رہی تھی۔ میرے برابر سے گزری تو میں نے سنا وہ حضرت عیسیٰ اور مادر مریم کا نام لے کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ پیچھے آہستہ آہستہ قدم رکھتے ایک سفید داڑھی کے بزرگ چلے آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں مدینہ اخبار تھا اور وہ یا بدوہو کا ورد کرتے چلے آ رہے تھے۔ ان کے بالکل قریب ایک نوبیاہتا چل رہی تھی، جس نے سستی ساٹن کا غرارہ اور ریشمی ململ کا سرخ دوپٹہ اور قمیص پہن رکھی تھی۔ اس کے گلے میں چاندی کا توق، ملکہ وکٹوریہ کے روپوں کی ہمیل اور کانوں میں چاندی کے بالی پتے تھے۔ لامبی چوٹی میں گوٹے کا موباف ڈالے، لمبا گھونگھٹ کاڑھے، برقعے میں لپٹی چل رہی تھی۔ اس کے ٹھیک پیچھے ایک بچوں جیسی شکل والی خوش شکل لڑکی تھی، جس کے ہاتھ میں چھتری تھی جو برابر اس کے ہاتھ سے پھسل رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس سے بڑی عمر کی ایک پورا اعتماد عورت تھی، جس کے ہاتھوں میں روغنی تصویروں کے فریم تھے۔ ان کے پیچھے جو عورت تھی اس کا چہرہ مغموم تھا اور ہاتھوں میں ایک ایسا کاغذ تھا جس میں فارسی رسم خط میں سندھی لکھی ہوئی تھی۔ وہ سرگوشیوں میں بول رہی تھی، لیکن لچمن دیکھو، ساون بیت گیا، خزاں آ گئی، زمین اب پھولوں کے نقرے گھاس سے اس طرح ڈھک گئی جیسے بڑھاپا آہستہ آہستہ آتا ہے۔ سب سے پیچھے ایک ننگے پاؤں لڑکی تھی، جس کی ساڑی پنڈلیوں تک تھی اور گیلے گیلے بالوں میں چمپا کے پھول اڑ سے ہوئے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں ان تمام چہروں کو پہچانتا ہوں۔ کہاں دیکھا ہے یہ خیال نہیں آیا۔ اس خاموش ماتمی جلوس کا آخری فرد بھی اب دور ہو رہا تھا۔ اچانک سب سے پیچھے والی لڑکی کو میں نے پہچان لیا، جس کے پاؤں ننگے تھے اور ساڑی پنڈلیوں تک بندھی تھی۔ اس کا نام لے کر میں نے دھیمے سے آواز دی۔ وہ آواز پر رکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ کچھ لمحوں تک وہ مجھے دیکھتی رہی اور پھر مڑ کر آگے بڑھ کر اس قطار میں شامل ہو گئی جس کا سب سے پہلا فرد خوشبو والے مقام تک پہنچ چکا تھا۔ رنج، رات اور قریب اور دور کی نئی اور پرانی یادوں کے خوف سے لرزتا ہوا میں شہر خموشاں کے پچھلے دروازے سے باہر نکل آیا۔